طارق سبحانی صاحب، آپ عرصہ دراز سے پامسٹری کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پامسٹری کا مطلب کیا ہے یا پھر پامسٹری سے مراد کیا ہے؟ پامسٹری سے مراد پامسٹری کا مطلب پام کا مطلب ہتھیلی. مسٹری کا جو مطلب ہے وہ ہے اس کے راز، مطلب ہتھیلی کے راز جاننا. اس کا جو اوریجن ہے یہ کوئی BC 3000 سال پہلے ہوا اس کا. 3000 BC. جی جی جی. اس کے بعد یہ چلا آ رہا ہے، پھر لوگوں نے ریسرچ کر رہے ہیں، لوگ روز بروز ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو اس میں سے میں بھی ایک شامل ہوں اس میں. طارق سبحانی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں روز بروز ریسرچ ہو رہی ہے، تو اس میں کتنے اسکولز آف تھاٹ ہیں؟ اس میں پاکستان میں تو کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. انڈیا، امریکہ، برٹش اور مصر میں بھی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے. مصر کا ایک MM غفار جس نے اس کے بڑی ضخیم قسم کی کتاب لکھی ہے. جی. تو ریسرچ پاکستان میں تو یہاں کچھ مسائل مذہب کے معاملے میں آڑے آ جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس معاملے میں. جی جی. تو یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے یہ کوئی سائنٹیفک چیز ہے پامسٹری یا ویسے ہی یہ کوئی آرٹ ہے؟ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے. میں بھی میرا اس کے جہاں اس کی کیونکہ یہ روز بروز ریسرچ ہو رہی ہے، لیٹسٹ قسم کے جو سائن ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ سائنوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ چل رہے ہیں. وہ کہتے تو یہی ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے یہ، کیونکہ جتنے بھی یہ گوروں نے کتابیں لکھی ہیں نا، یہ ساری انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا سائنٹیفک ہینڈ ریڈنگ اسے کہتے ہیں. کچھ ایکسپیرینس ہے لوگوں کے، زیادہ تو ایکسپیرینس ہی ہے نا. وہ مطلب ایکسپیرینس کوئی ایک بندے پہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پہ ایکسپیرینس کیا اور اس کو ریٹرن کر دیا. نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ ہزار بندوں پہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد پھر انہوں نے سائن کو نام دیا اور پھر اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے اس کی. جی. تو یہ جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں یہ تقریباً 3000 BC سے شروع ہوا ہے، تو یہ کوئی پہلے اسپرچولی شروع ہوا ہے، بعد میں اسپرچولی تھا. ہاں، اس کا لنک جو تھا وہاں پر جتنے بھی اس قسم کے عقل سائنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مطلب جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا اس وقت. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو دوسرے علوم تھے، جیسے جیسے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی یہ پیچھے چلا گیا. جی. یہ ایسٹرولوجی اور اس میں کیا فرق ہے پامسٹری میں؟ یہ اس کی ایک شاخ ہے ایسٹرولوجی. یہ ایسٹرولوجی ایک برانچ کہہ لیں اسے، یا کہہ لیں کہ یہ نمبرنگ پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں نے ایسٹرولوجی اسٹڈی نہیں کیا، میں نے نیومرولوجی اسٹڈی کی. جی جی. یہ نیومرولوجی سے کیا مراد ہے؟ اس کا بڑا چرچا سنتے ہیں. نیومرولوجی ایک نمبرنگ ہے نا، مطلب جیسے ABCD ہے، اس کے جتنے بھی الفابیٹ ہیں ان کو ایک فریکوینسی دی ہوئی ہے ان کو. جی. اور پھر وہ نیومرولوجی میں ڈیٹ آف برتھ اور ہم اس میں نام لیتے ہیں بندے کا، کہ جو نام ہے اس کا ڈیٹ آف برتھ پلس مائنس کر کے اس میں گڈ اور بیڈ ایونٹ سامنے آ جاتے ہیں. یہ نیومرولوجی یا پامسٹری جو ہے یہ نام پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ نام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی، ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا یہ تو چینج نہیں ہوگی آپ کی. یہ جو بھی گاڈ نے آپ کو گیون کر دی ہے نا ڈیٹ آف برتھ، وہ چینج نہیں ہوگی. ہم صرف کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے نام کو اس کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق کمپیٹیبل کر دیتے ہیں، تاکہ جو اس کے راستے میں جو ڈیفیکلٹیز، ریسٹرکشن یا چیکس لگے ہیں نا ان کا لیول کم ہو جائے. ختم نہیں ہوں گے وہ، ان کا لیول نیچے آ جائے گا. تو یہ آپ کے خیال میں جب آپ نام اس طریقہ کار کے تحت تو اس کا ڈیٹ آف برتھ سے کمپیٹیبل کرتے ہیں تو اس کی فیٹ چینج ہو جاتی ہے؟ نہیں، فیٹ چینج نہ فیٹ چینج نہیں ہوگی، یہ تو بات طے ہے. اس میں جو چیک، لمیٹیشن یا ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے نا ان کا لیول نیچے آ جائے گا بھائی، اور کچھ نہیں ہوگا. نہ کسی بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کے جو ہے اس کے گڈ اور بیڈ ایونٹس کو ختم کر دیں. نہیں، یہ ناممکن ہے. نام سے بیلنس کرتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ. مطلب اسے ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ نمبر ہے، اس کا ڈسٹینی نمبر ہے، ہارٹ نمبر ہے، اس کا ٹارگٹ نمبر ہے. اس میں نمبرز ہیں تقریباً 20 نمبرز ایسے ہیں جن کو آپس میں بیلنس کرنا پڑتا ہے. جس وقت وہ بیلنس ہو جاتے ہیں اس کو چانسز اس قسم کے اویل ہوتے چلے جاتے ہیں بندوں کو. تو طارق سبحانی صاحب، یہ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں پھر ان کا تعلق ڈیٹ آف برتھ سے ہوتا ہے یا پامسٹری لائن سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا اس کا، کیونکہ جو آپ کی گاڈ نے وہ ریٹرن کر دیا ہے نا، جو لا ریٹرن کر دی ہے وہ چینج نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں نا میں اسے چینج کر لوں، چینج نہیں کر سکتا بندہ اسے. اس کی میں پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آپ اس کی شدت کا لیول نیچے لا سکتے ہیں بس.
تو آپ کی اس بات سے یہ مراد ہوئی کہ انسان کی لائف ڈیفائن ہوتی ہے؟ نہیں ڈیفائن نہیں، میں تو سمجھتا ہوں فری ویل ہے، یہ بندے پہ بھی کچھ اختیارات ہیں، سارا اس نے گاڈ نے اپنے سر نہیں لیا. بس آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے نا، گاڈ نے اسے حکم دے، اسے علم عطا کیا کہ وہ کسی کے پاؤں کے انگوٹھے کا آپریشن کر دے، ہارٹ کا کر دے، آنکھ کا کر دے، ناک کا کر دے، گلے کا کر دے. لیکن گاڈ کہتا ہے کہ جب بندہ دماغ کو چھیڑتا نا، وہاں گاڈ کی اور بندے کی جنگ شروع ہو جاتی. وہ کہتا ہے اس جنگ میں اب بندے نے تو جیتنا نہیں ہے. جب اس نے اس کے دماغ میں نشتر لگایا، یا تو اس کا باڈی پارٹس کوئی گیا یا پھر وہ آپ گیا. ایسا نہیں، فری ول ہے بندے کے پاس، ایسی بات نہیں ہے کہ فری ول نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے تحت ہی سارا کام کر رہا ہے. اگر ایسا ہو تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیں. تو طارق صاحب آپ کہتے ہیں کہ کچھ فری ول ہوتی ہے، کچھ چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں. یہ لائف اور ڈیتھ کا کیا کنسرن ہے؟ یہ ڈیفائن ہوتی ہیں یا اس میں فری ول اویلیبل ہے؟ ڈیتھ کی جو ایکسپلینیشن ہے نا، وہ اس کے کافی سارے اینگل نکل آئے ہیں، زاویے نکل آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ مر گیا، مطلب بندے کی ڈیتھ ہوگی، وہ فارغ ہے. نہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، دوسرا کام سٹارٹ کر لیا. پہلے کی ڈیتھ ہوگی، دوسرا سٹارٹ ہو گیا. پھر آپ نے کچھ عرصہ کیا، اس کو دوسرے کو چھوڑا، پھر تیسرا شروع کر لیا. اٹ مین کہ آپ نے آپ کے جو ہے آپ کی لائف میں 2 ڈیتھ ہو چکی ہیں، وہ کام کے حوالے سے ہو جائیں، یا آپ کی پرسنالٹی ٹوٹلی طور پہ چینج ہو جائے، آپ کے ویوز چینج ہو جائیں، آپ کی ایتھیکل کوالٹیز چینج ہو جائیں، بیہیویئر چینج ہو جائے. مطلب جو پہلا بیہیویئر تھا، اگر وہ روڈ تھا، آپ لینینٹ ہو گئے. اٹ مین کہ آپ کا جو پہلا بیہیویئر ہے وہ ڈیتھ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا یار یہ پرانا جو بندہ تھا، یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ اب وہ مر گیا، یا گنڈا بن گیا، یا شریف آدمی بن گیا. اس میں ڈیتھ ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ گیا اور ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن اس میں کہیں میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، نہ پامسٹری میں نہ نیومرولوجی میں، اس میں ڈیتھ کی انڈیکیشن کہیں نہیں ہوتی. ہوتا صرف یہ ہے کہ یہ جو ایونٹس آ رہے ہیں، یہ بندہ اس میں سروائیو کیسے کرے گا، یہ یہاں سے گزر جائے گا، یا منظر سے ہٹ جائے گا، یا یہاں کوئی ٹائم اس نے بقایا ابھی اور گزارنا ہے. طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے مطابق جو نیم ہے وہ سب سے اہم ہے. جی تو نیم کس طرح سے رکھنا چاہیے؟ کیا کسی سے کنسلٹ کرنا چاہیے یا پیرنٹس خود رکھیں؟ نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ دیکھیں نام جو ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹ آف برتھ اور نام یہ ایکسیڈنٹل ہے، مطلب یہ اچانک ہوتے ہیں. یہ کبھی کسی بچے کی جو پیدائش ہے وہ پری پلان ہو کے نہیں ہوگی کہ اس بچے کی جو ہے پیدائش جو ہے جو 10 تاریخ کو ہوگی کسی بھی ماہ کی، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر اگر ٹائم بھی دیتے ہیں نا آپ کو، وہ 1 یا 2 دن آگے پیچھے ہو جائے گا. اٹ مین کہ وہ ایکسیڈنٹل ہے، وہ اچانک ہے. وہ ایسے ہی جو نام آتا نا، ویسے میری جو ترجیح ہوتی، میں کہتا ہوں کہ بچے کی والدہ کو سب سے پہلے پریفرنس دینی چاہیے نام رکھنے کے لیے. اس کی وجہ ڈیورنگ پریگنینسی اس کے ذہن میں کچھ نام چل رہے ہوتے ہیں کہ میں بچے کا فلاں نام رکھوں گی، فلاں نام رکھوں گی. لیکن ہوتا یہاں کیا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم تو اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے، دوسری نہیں. ہوتا یہاں ایسا ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی، کوئی پھوپھی، کوئی دادی، کوئی نانی آگے ہو جاتی، وہ کہتی بھائی نام میں نے اس کا رکھنا ہے. وہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلی ترجیح اس کی والدہ کو دینی چاہیے، باقی حضرات بعد میں ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو لائنز ہوتی ہیں اس کا کلچر سے بھی کوئی تعلق ہے؟ مثلاً ایک بندہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، ایک امریکہ میں، تو آٹومیٹکلی ان کی لائنز کا ڈفرینس پیدا ہو جائے گا؟ نہیں، لائن میں بھی ڈیٹ آف برتھ ان کی سیم ہو، لیکن ان کی جو فیٹ ہے وہ امریکہ میں اس کی اچھی ہوگی، ادھر بری ہوگی. دیکھیں اس میں ہوتا پتہ کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ تو آپ نے سیم لے لی، لیکن نام تو سیم نہیں ہے. اگر نام بھی سیم ہے، یا اس کی ایک فریکوینسی نکل کے باہر آ رہی ہے، جسے ہم فریکوینسی کہتے ہیں، یا ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل کہہ دیتے ہیں، اگر وہ باہر آ رہا ہے تو ان کی پھر بھی جو ہے نا مینٹالٹی ایک جیسی نہیں ہوگی. میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ بدماش ٹائپ کا ہو، دوسرا اسپرچولسٹ ہو. ڈیٹ آف برتھ سے نہیں، اس کے نام بس اس کے الگ سے کچھ معاملات ہیں. اسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بندے کی بخت ہے یا لک کی، مطلب اس کی لک ہے کہ وہ بندہ بدماش بن رہا یا شریف آدمی بن رہا. نام دونوں کے سیم ہے، نام دونوں، ڈیٹ آف برتھ دونوں کی سیم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ٹیمپرامنٹ، ان کے بیہیویئر، ان کے ایٹیچیوڈ میں گریٹ ڈفرنس ہوگا. صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈیٹ آف برتھ ایونٹس کی ہوتی ہے یا صرف مین سے اس کا تعلق ہے؟ مثلا پاکستان ایک کنٹری ہے، اس کی بھی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کا بھی کنسرن ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ ہے نا، مطلب 14 اگست 1947. ایسے ہی ہر ملک کی ایک ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے
वो कोई इतनी स्ट्रांग नजर नहीं है। जहां भी आपको 13 किसी महीने की 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख जहां भी मिल जाएगी ना आपको, बस समझ लें कि ये बंदे जिंदगी का एक खास हिस्सा अपने ट्रैक पे नहीं गुजारेंगे। ये लाइंस जो होती हैं केमिस्ट्री में, ये चेंज भी हो जाती हैं या ये परमानेंट होती हैं? लाइंस टोटली तौर पे चेंज नहीं होती। इनके अंदर कोई स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गई, ट्रायंगल बन गई, कोई क्रॉस लग गया, कोई बार लग गया, बस इतनी ही चेंज होती है। लेकिन जो बच्चे पैदाइशी तौर पे होते हैं, असल लाइंस वही होती हैं उनकी, उनमें चेंज नहीं आती, सिर्फ उसके साइन चेंज हो जाते हैं इसमें, या उसका लाइंस का कलर चेंज हो जाएगा। मतलब पिंक है, रेड है, ब्लू है, ब्लैकिश है, येलोइश है, इसमें चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे वो चेंजेस आएंगे, बंदे की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका इखलाक वो चेंज होता चला जाएगा, या उसमें कोई बीमारी दाखिल होती चली जाएगी। तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या हैसियत है? ये इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है या नाजायज है। हाँ, नहीं, आलम जो है ना, आलम जो एक एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड बंदा है, वो इसके एंटी नहीं है, ये बात तय है। इसके एंटी जो जितने भी जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ एजुकेशन है, वो इसके एंटी हैं। भाई एक नॉलेज है यार, ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप किसी पैथोलॉजिस्ट से कहते हैं ना, इस बंदे के ब्लड का एक ड्रॉप ले लें, वो ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, वो कहता है यार इस बंदे को कैंसर हो गया। लेकिन ये एक मखसूस तबका फिक्र है जो इसको अच्छा नहीं जानता। भाई ये कोई नया इल्म नहीं है। मतलब ये जो इल्म है ना, जिसे आप केमिस्ट्री कह लें या एस्ट्रोलॉजी कह लें, न्यूमरोलॉजी कह लें, एक नॉलेज है, रौनक है, रमल है, मतलब जितने भी इल्म है, ये कोई अब से कायम दायम नहीं है, ये तो नबी पाक से पहले के कायम दायम है। लेकिन वहां भी किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद जरूर था, किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। अब रह गई इसके के लोग एंटी है, या इस्लामी जो जहन रखने वाले बंदे वो इसके एंटी हैं। मैं नहीं समझता कि उनके एंटी होने की क्या वजह है। देखें, वजह ये एक इल्म है, एक नॉलेज है ये, और इसमें रोज बरोज डेवलपमेंट हो रही है। इससे मजहब को या इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, यहूदीइज्म है, किसी को इसका नुकसान नहीं है। या तो नुकसान नजर आए फिर हम कहें कि भाई ये इल्म ठीक नहीं है। अब देखें, एम.ए. मलक साहब थे, अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। वो एक दफा मौलाना मौदूदी साहब से मिले हैं, उन्हें कहने लगे मौलाना साहब मुझे आप अपना हाथ दिखाएं। मौलाना साहब बड़े जय्यद किस्म के आलम हैं, उन्होंने 130 किताबें लिखी हैं, छोटी बड़ी। उनकी किताबें आपको पता है कि सऊदी अरब में भी पढ़ाई जा रही हैं, हमारे अपने इस्लामियात के कोर्स में शामिल है। मौलाना साहब कहते हैं कि मलक साहब आप मुझे नंगा ना करें, अगर बुराई होती इस इल्म में या ये मजहबी रूह से, जैसे ये हमारे छोटे छोटे मौलवी कहते हैं कि ये हराम है या 40 दिन की इबादत गई, तो मौलाना साहब ने कभी इसकी सपोर्ट नहीं करनी थी। वो कह रहे यार मैं तो नंगा होने वाली बात है, मैं दिखाऊंगा नहीं, बड़ा इल्म अपनी जगह है। अब जावेद अहमद गामदी साहब है, वो कहते हैं कि इल्म है यार, इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसके इसने क्या कोई इस्लाम को इससे नुकसान पहुंच रहा। भाई नुकसान तो कोई नहीं पहुंच रहा, नुकसान तो तब होना, मैं आपसे कहूं कि भाई आपने बाहर निकलना है और ये हो जाना है। आप मेंटली तौर पे अगर समझदार हैं तो आप अलर्ट हैं। इस जितने भी ऐसे अलूम है ना, न्यूमरोलॉजी या केमिस्ट्री या दूसरे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान को आगाही देना है। अब कोई बंदा पाता है आगाही या नहीं पाता, दैट इज सेपरेट इशू। साहब आप कितने अरसे से ये केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैंने जी मैट्रिक के बाद मुझे ये शौक पैदा हुआ, और इस वक्त मैं तकरीबन 51 का हूँ। बस आप देख लें आप कितना अरसा हो गया है, तकरीबन 34-35 साल तो हो गए हैं इससे अटैच हुए हैं। तो ये जो केमिस्ट होते हैं बाज़ औक़ात ये वेग बातें करते हैं जो इवेंट्स से तल्लुक़ नहीं रखती कि आपने पानी के नज़दीक नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। ये इसकी क्या है? असल में ये सारा इस इल्म के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी है। क्या आप मतलब जैसे काली बिल्ली देख ली कि काम नहीं होगा आपका, पानी के करीब नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा, कोई दरवाजा आपका खुला रह गया रात को तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये सारी हिंदू माइथोलॉजी है, इसका इस इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हाँ, इस इल्म के साथ अब हम लोगों ने मतलब पाकिस्तानी है या इंडियन है, जहाँ भी है, जो भी इस इल्म के साथ ताल्लुक रखता, खास तौर पे ये बड़े सगीर में, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा या अमेरिका की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें आजम जो कुरान में नाम है या कोई आयत करीमा है, वो हम बता देते हैं लोगों को
کہ آپ اس کو اتنی دفعہ کاؤنٹ دا بیٹس کہ اتنی دفعہ آپ نے تسبیح کرنی ہے. اس کی معاملات تسبیح سے حل نہیں ہوں گے. ہاں آپ کی جو اٹینشن ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. یا اب اس کے لیے مثلا آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا, کبھی میں کوئی عملیات کر رہا ہوں یا اس میں اعظم پڑھ رہا ہوں, اس کے لیے بندے کو اندر سے پیوریفائی ہونا بہت مسٹ ہے.